السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل مائی ایپک ٹیلز۔ یہ کہانی ہمیں فہد نے کراچی سے بھیجی ہے، تو آئیے فہد کی کہانی فہد کی زبانی سنتے ہیں۔ فہد کہتے ہیں، یہ جو واقعہ میں آپ کو سنانے والا ہوں، یہ میرے ساتھ ہونے والا ایک ناقابل فراموش واقعہ ہے۔ میری زندگی پہلے تو بہت ٹھیک ٹھاک چل رہی تھی۔ میرا اور میری بیوی سارہ، ہم دونوں کا رشتہ بہت مضبوط تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ ہمارا ایک ہی بیٹا تھا اور وہ ہماری زندگی تھا۔ ہماری زندگی بہت خوشحال گزر رہی تھی۔ میری ایک بہن بھی تھی جس کا نام فوزیہ تھا۔ اس کی شادی کو 10 سال ہو چکے تھے، لیکن اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس کے سسرال والے، اس کا شوہر، اس کو اولاد نہ ہونے کے طعنے دیتے تھے۔ میری بہن میرے گھر آ کے روتے ہوئے اکثر میری بیوی سارہ کو اپنے گھریلو حالات سے آگاہ کرتی تھی۔ کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ سارہ ایک بار پھر سے امید سے ہے۔ یہ خبر سنتے ہی میری بہن نے آ کر میری بیوی کے آگے جھولی پھیلا کے کہا کہ اس بار پیدا ہونے والا بچہ ہم اس کو دے دیں۔ میں اس بات پر اندر سے راضی تھا، لیکن میری بیوی راضی نہیں تھی۔ وہ ہرگز اپنی اولاد کو خود سے دور نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں بیوی کے ہاتھوں مجبور تھا، لہٰذا میں نے اپنی بہن کو اپنی اولاد دینے سے منع کر دیا۔ فوزیہ نے جب میرے منہ سے انکار سنا تو وہ روتے ہوئے اپنے گھر واپس چلی گئی۔ وہ وقت میرے لیے بہت مشکل تھا، ایک طرف بہن اور دوسری طرف میری بیوی۔ کچھ عرصہ اور گزر جانے کے بعد اللہ نے ہمیں ایک پھول جیسی بیٹی سے نوازا۔ جب میری بہن کو پتہ چلا تو وہ اپنی بھتیجی کو دیکھنے کے لیے ہاسپٹل پہنچ گئی۔ بظاہر وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ اس نے ہم سے کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں کی۔ یہ دیکھ کر میں اور سارہ، ہم دونوں بہت مطمئن ہو گئے۔ لیکن آگے جو ہمارے ساتھ ہونے والا تھا وہ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ فوزیہ جو میرے لیے ہمیشہ ایک اچھی بہن تھی، اس کی نفرت اور حسد نے اس کو بہت بدل دیا تھا۔ میری اور سارہ کی خوشحال زندگی کو دیکھ کر اس کے دل میں جلن اور حسد نے گھر کر لیا تھا۔ کچھ عرصے تک تو معاملات سیٹ رہے اور ہمیں کچھ معلوم نہ ہوا کہ کوئی ہے جو اندر ہی اندر ہم سے حسد کرتا ہے اور ہماری بربادی چاہتا ہے۔ کچھ دنوں سے سارہ کی طبیعت کچھ عجیب سی ہونے لگی۔ شروع میں تو بس تھوڑی تھکاوٹ اور سر میں درد رہتا، مگر پھر آہستہ آہستہ اس کو عجیب و غریب خواب آنے لگے۔ ہر رات وہ ایک کالے سائے کو محسوس کرتی تھی جو اس کے ارد گرد گھومتا تھا، جس سے وہ اچانک ڈر جاتی تھی۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ سارہ فریج سے کچا گوشت نکال کر کھانے لگی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے جب پوچھا تو وہ بس یہ کہنے لگی کہ مجھے یہ گوشت پسند ہے اور مجھے پکے ہوئے گوشت سے زیادہ یہ لذیذ لگتا ہے۔ مجھے لگا کہ میں کوئی برا خواب دیکھ رہا ہوں۔ اس وقت تو میں سارہ کو اپنے کمرے میں لے گیا، لیکن یہ بات میرے ذہن میں گھومتی رہی، کیونکہ کالے جادو کے بارے میں نے کافی کچھ سن رکھا تھا۔ اگلی صبح میں مسجد کے ایک امام کے پاس گیا جو زیادہ روحانیت میں ماہر تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا یہ سب کچھ کالے جادو کے اثرات ہیں۔ امام کی باتیں سن کر میں بہت پریشان ہوا۔ انہوں نے کہا اس جادو کا علاج تمہیں جلدی شروع کرنا ہوگا، ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے۔ امام کی بات سن کر مجھے حیرت کا ایک جھٹکا لگا کہ ہم سے کس کی دشمنی ہو سکتی ہے۔
خیر اس دن تو میں گھر آ گیا اور گھر آ کے میں نے سارا کو کچھ نہیں بتایا اور اس کی حالت پر غور کرتا رہا۔ 2 دن تک گھر میں کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن تیسرے دن کی رات 2 بجے میری بیٹی مسلسل رو رہی تھی۔ اس کے رونے کی وجہ سے میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ سارا کمرے میں نہیں ہے۔ مجھے بہت عجیب لگا کہ بچی اتنا رو رہی ہے، سارا کہاں چلی گئی ہے؟ پھر جب میں نے دیکھا کہ سارا کمرے میں نہیں، پھر جب میں سارا کو ڈھونڈنے کے لیے کمرے سے باہر گیا تو مجھے دکھائی نہیں دی۔ میں اس کو ڈھونڈتے ہوئے کچن میں جا پہنچا۔ میں نے دیکھا کہ سارا کچن کے ایک کونے میں دوسری سائڈ پر منہ کر کے بیٹھی ہے اور اس کے بال کھلے ہوئے ہیں۔ میں آہستہ آہستہ اس کے قریب پہنچا تو میں نے اس کو آواز لگائی، لیکن اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا اور نہ ہی میری طرف منہ کر کے دیکھا۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اس کے کندھے کو ہلا کر زور سے کہا، سارا۔ جیسے ہی اس نے میری طرف منہ گھمایا تو جو منظر میں نے دیکھا، میں خوف سے پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے دیکھا کہ سارا کے ہاتھ میں ایک چھری ہے اور وہ اس سے اپنے بازو پر کٹس لگا رہی ہے۔ اتنا ہی نہیں، میں نے سارا کے ہونٹوں پر بھی خون لگا ہوا دیکھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے سارا ان کٹس میں سے اپنا ہی خون پینے لگی۔ یہ دیکھ کے میرا دل دہل گیا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے چھری کو لے کر دور پھینکا اور اپنی شرٹ اتار کے سارا کے بازو پر پٹی کرنے لگا۔ اس وقت تو سارا اپنے آپے میں نہیں تھی۔ میں اس کو کمرے میں لے گیا۔ میری بچی مسلسل رو رہی تھی، مگر میں نے سارا کو بچی سے دور رکھا۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ میری بیٹی کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ اگلی صبح اسی امام کے پاس گیا اور اس کو رات والا سارا واقعہ بتایا تو انہوں نے مجھے کسی عامل کا ایڈریس دیا اور اس سے جلدی رابطہ کرنے کی ہدایت کی۔ میں نے اس دن آفس کی چھٹی لی ہوئی تھی۔ میں اسی دن عامل کے پاس پہنچا، ان سے ملاقات کی اور ان کو اپنی بیوی کا اور اس کی امی کا نام بتایا۔ انہوں نے میرے گھر میں ہونے والے تمام معاملات سے مجھے آگاہ کیا۔ حالانکہ میں نے انہیں ابھی تک کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ میں بہت حیران ہوا۔ انہوں نے مجھے کچھ دم کیے ہوئے تعویذ دیے، کچھ جلانے کے لیے اور کچھ تعویذ پانی میں ڈال کے سارا کو پلانے کے لیے، اور کچھ وظائف بھی دیے جو میں نے 11 دن تک کرنے تھے۔ میں نے اپنی بیوی سے بہت محبت کی تھی۔ میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس کی خاطر میں نے وہ سب وظائف باقاعدگی سے کرنا شروع کر دیے، لیکن جب بھی میں وہ تعویذ جلاتا تھا تو میری بیوی کو بہت تکلیف ہوتی تھی اور بہت چلاتی تھی کہ میرا جسم جل رہا ہے، ایسے مت کرو۔ آپ کو میں بتا نہیں سکتا کہ مجھے اپنی بیوی کو ایسے اذیت دینا کتنا برا لگ رہا تھا، مگر میں کیا کرتا، یہ اس کے لیے ہی بہتر تھا۔ 11 روز پورے ہونے والے تھے۔ اس دوران بہت سے اور معاملات بھی ہوئے۔ اگر میں بتاؤں تو اسٹوری بہت لمبی ہو جائے گی۔ آہستہ آہستہ میری بیوی ٹھیک ہونے لگی اور ایک وقت آیا کہ میری بیوی بالکل نارمل ہو گئی۔